عزم آہن فائنانس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ یہ ایک AI سے تیار کردہ سفر ہے جو حسن شہزاد انور کی تحقیق اور تحریروں سے تقویت یافتہ ہے۔ وہ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ، طویل مدتی سرمایہ کار اور پاکستان کے مالی مستقبل پر یقین رکھنے والے ہیں۔ جی ہاں، اور یہاں ہم سرمایہ کاری کی پیچیدہ دنیا کو آسان بناتے ہیں۔ بالکل، سب کے لیے، چاہے کوئی طالب علم ہو، پیشہ ور یا کاروباری مالک۔ بالکل، ہمارا مشن واضح ہے، پورے پاکستان میں مالی خواندگی پھیلانا، تاکہ ہم مل کر آنے والی نسلوں کے لیے دولت، استحکام اور ایک مضبوط معیشت بنا سکیں۔ جی ہاں، تو آئیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا سوال جو اکثر سرمایہ کاروں کو پریشان کرتا ہے، وہ یہ کہ مارکیٹ کریش کے دوران کیا کرنا چاہیے۔ یہ کافی خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے نا؟ بالکل ہو سکتی ہے، غیر یقینی صورتحال بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم حسن شہزاد انور کے ایک بڑے دلچسپ سفر نامے کا سہارا لیں گے۔ لاہور سے اسکردو تک کا 18 دن کا سفر۔ اچھا، یہ تو کافی ایڈونچر ہوگا۔ جی، کوئی عام ٹورسٹ ٹرپ نہیں تھا۔ پہاڑی راستے، غیر متوقع موسم اور یقیناً شاندار مناظر بھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سفر ہمیں سرمایہ کاری کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ یہ مثال بہت اچھی ہے۔ دیکھیں، جیسے شمالی علاقے جات کے سفر میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کب کوئی لینڈ سلائیڈنگ ہو جائے یا سڑک بند ہو جائے، وہ غیر متوقع ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں کریش بھی اکثر بغیر کسی پیشگی اطلاع کے آ جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جیسے ایک سمجھدار تجربہ کار ڈرائیور یا مسافر ہمت نہیں ہارتا، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ایک سمجھدار سرمایہ کار بھی وہ گھبرا کر فوراً فیصلے نہیں کرتا۔ وہ صورتحال کو دیکھتا ہے، اپنے پلان پر رہتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ تو یہ جو لاہور سے اسکردو کا سفر ہے، اس کے مختلف مراحل۔ جی، اس سفر کا ہر مرحلہ یوں سمجھیں کہ مارکیٹ کریش کے دوران جو ایک سرمایہ کار کے ذہنی اور اسٹریٹجک مراحل ہوتے ہیں نا، ان کی عکاسی کرتا ہے۔ مطلب غیر یقینی صورتحال، پھر منصوبہ بندی، صبر اور آخر میں وہ منزل تک پہنچنے کا احساس۔ مارکیٹ کریش کیا ہے؟ لاہور سے اسلام آباد، طوفان سے پہلے کا سکون۔ اچھا، تو سفر شروع ہوتا ہے لاہور سے۔ موٹر وے ہے، سڑک ہموار، گاڑی تیز چل رہی ہے، امیدیں بلند ہیں۔ یہ تو بالکل بل مارکیٹ جیسا لگتا ہے جب سب کچھ اچھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، جب لگتا ہے کہ بس اب مارکیٹ اوپر ہی جائے گی، ہر طرف مثبت خبریں ہوتی ہیں، سرمایہ کاری بڑھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ ایسا رہتا ہے؟ دل میں کہیں نہ کہیں یہ تو ہوتا ہے کہ اصل چیلنج تو ابھی آگے ہے، پہاڑوں میں۔ اور وہیں مارکیٹ کریش کا تصور آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سرمایہ کار شاید کچھ زیادہ ہی پراعتماد ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ راستہ ہمیشہ ہموار رہے گا، مارکیٹ ہمیشہ اوپر جائے گی۔ کریش تب ہوتا ہے جب یہ امید، یہ اعتماد اچانک سے خوف میں بدل جاتا ہے، جیسے سفر میں۔ بالکل، جیسے آپ ایبٹ آباد سے آگے نکلیں اور اچانک شدید دھند آ جائے، راستہ نظر آنا بند ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر ختم ہو گیا، بلکہ یہ کہ اب محتاط ہونا ہے، اپنی حکمت عملی کو حالات کے مطابق بدلنا ہے۔ تو مارکیٹ کریش بنیادی طور پر اثاثوں کی قیمتوں میں بہت تیزی سے اور بڑی گراوٹ ہے۔ جی، جو اکثر سرمایہ کاروں میں ایک دم خوف و ہراس پھیلا دیتی ہے۔ بحران سے نمٹنے کا منصوبہ، قدم بقدم حکمت عملی۔ 2.1 ناران رکیں، پھر جائزہ لیں۔ اچھا جی، سفر آگے بڑھا اور آپ ناران پہنچے۔ وہاں اچانک موسم بگڑ گیا، شدید بارش، دھند، حد نگاہ بالکل صفر۔ اب ایسے میں کیا بہتر ہے؟ کیا اندھا دھند گاڑی چلاتے رہیں یا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سب سے محفوظ طریقہ تو یہی ہے کہ کسی محفوظ جگہ رک جائیں اور انتظار کریں کہ موسم کچھ بہتر ہو، ویزیبلٹی آئے۔ تو سرمایہ کاری میں بھی یہی اصول ہے؟ جی، یہ پہلا قدم ہے۔ جب مارکیٹ میں شدید گراوٹ ہو، مطلب بہت زیادہ والیٹیلٹی ہو، قیمتیں تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی ہوں، تو پہلا رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھبرا کر سب کچھ بیچ دیں۔ اچھا۔ بلکہ رکیں، تھوڑا ٹھہریں اور صورتحال کا جائزہ لیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ اگر انتظار کیا تو شاید نقصان اور بڑھ جائے، جلدی نکل جانا بہتر نہ ہو۔ یہ ایک عام ڈر ہے، لیکن سوچیں، صفر ویزیبلٹی میں گاڑی چلانا کیا زیادہ خطرناک نہیں؟
ہاں وہ تو ہے۔ اسی طرح جب مارکیٹ میں شور ہو، گھبراہٹ ہو، اس وقت فیصلے کرنا اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ رک کر سوچیں، کیا میرے پورٹ فولیو کی بنیادیں مضبوط ہیں؟ میری گاڑی ٹھیک ہے؟ کیا میرا طویل مدتی منصوبہ، میرا راستہ اب بھی درست ہے؟ کیا میں صرف خوف پر رد عمل دے رہا ہوں یا حقائق کو دیکھ رہا ہوں؟ جب تک وہ دھند چھٹ نہ جائے، یعنی صورتحال کچھ واضح نہ ہو، کوئی بڑا قدم اٹھانے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ بحران کا پہلا اصول، گھبراہٹ میں فیصلہ نہیں کرنا۔ 2.2 بابوسا ٹاپ، لیکوڈیٹی اور سانس کا انتظام۔ ناران سے آگے پھر وہ مشہور بابوسا ٹاپ کی چڑھائی آتی ہے، 13,000 فٹ سے بھی زیادہ بلند۔ نظارے تو خیر کمال کے ہوتے ہیں، لیکن اونچائی پر آکسیجن کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے۔ جی، اور یہ جو آکسیجن کی کمی ہے نا، یہ بالکل مارکیٹ کریش کے دوران لیکوڈیٹی کی کمی کی طرح ہے۔ لیکوڈیٹی یعنی نقد رقم یا ایسے اثاثے جو فوراً کیش ہو سکیں۔ بالکل۔ جب مارکیٹ گرتی ہے تو اچانک کیش کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو جیسے ایک سمجھدار ڈرائیور پہاڑی سفر پر نکلنے سے پہلے اپنی گاڑی میں اضافی فیول کا کین رکھتا ہے احتیاطاً، ہاں رکھتا ہے، ویسے ہی ایک سمجھدار سرمایہ کار اپنے پورٹ فولیو میں کچھ کیش یا کیش کے برابر اثاثے ضرور رکھتا ہے، ایک بفر کے طور پر۔ عام طور پر 10 سے 20% تک کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اضافی فیول آپ کو اس وقت کام آتا ہے جب مارکیٹ نیچے ہو اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، یا کوئی بہت اچھا سرمایہ کاری کا موقع نظر آ رہا ہو جو سستا مل رہا ہو۔ اس کیش بفر کی وجہ سے آپ کو مجبوری میں نقصان پر اپنے اچھے اثاثے بیچنے نہیں پڑتے، جبکہ دوسرے لوگ شاید مارجن کالز کی وجہ سے یا صرف گھبراہٹ میں ایسا کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو یہ آپ کو ایک طرح سے سکون دیتا ہے۔ جی، یہ آپ کو سکون سے چلاس کی طرف اترنے کی پوزیشن میں رکھتا ہے، آپ کنٹرول میں رہتے ہیں۔ جی۔ 2.3 چلاس مشکل راستے پر ری بیلنسنگ۔ ہوسٹ سپیکر۔ بابوسر سے چلاس کا راستہ پھر اترائی کا ہے، لیکن سنا ہے کافی ناموار اور مشکل ہوتا ہے، کچا پکا۔ وہاں گاڑی پر کنٹرول اور توازن وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جی، اور سرمایہ کاری میں مرحلہ ری بیلنسنگ کا ہے۔ ری بیلنسنگ یہ کیا ہوتا ہے؟ ری بیلنسنگ کا مطلب ہے اپنے پورٹ فولیو کو دوبارہ سے متوازن کرنا۔ اچھا۔ تاکہ آپ کے جو اثاثے ہیں، یعنی سٹاکس، بانڈز وغیرہ، ان کا تناسب آپ کے پہلے سے طے شدہ ہدف کے مطابق رہے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کا ہدف تھا کہ 70% پیسہ سٹاکس میں ہو اور 30% بانڈز میں، لیکن مارکیٹ کریش ہوئی، سٹاکس کی قیمتیں گر گئیں، تو اب شاید آپ کا پورٹ فولیو 55% سٹاکس اور 45% بانڈز والا ہو گیا ہے۔ جی۔ تو ری بیلنسنگ میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بانڈز بیچیں گے جو نسبتاً مہنگے ہیں، اور وہ پیسہ ان سٹاکس میں لگائیں گے جو اب سستے ہو گئے ہیں، تاکہ وہ 70-30 کا توازن دوبارہ قائم ہو جائے۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل اس مشکل اترائی پر کنٹرول رکھنے کے لیے گیئر نیچے کرنے جیسا ہے۔ ایک تو آپ اپنے پورٹ فولیو کا رسک کنٹرول میں رکھتے ہیں، دوسرا آپ غیر ارادی طور پر سستا خریدیں مہنگا بیچیں والے اصول پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھا، یہ تو اہم ہے۔ 2.4 رائی کوٹ، کوالٹی اور برداشت پر توجہ۔ چلاس سے آگے سفر جاری رہتا ہے، اور رائی کوٹ کے قریب سڑک طاقتور دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ دریا میں تو خیر بہت طاقت ہے، لیکن راستہ وہ بھی کافی کٹھن ہے۔ کہتے ہیں وہاں صرف مضبوط گاڑیاں اور ماہر ڈرائیور ہی آسانی سے نکل پاتے ہیں۔ مارکیٹ کریش میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ جو بحران ہوتا ہے نا، وہ اچھے اور برے اثاثوں کو الگ کر دیتا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ صرف وہ کمپنیاں بحران میں بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں، یا یوں کہیں کہ بچ پاتی ہیں، جن کی اپنی بنیادیں مضبوط ہوں۔ مضبوط بنیادیں یعنی ان کے پاس اچھا کیش فلو ہو، وہ مسلسل پیسہ کما رہی ہوں، ان پر قرضہ کم ہو اور وہ منافع بخش ہوں۔ آپ دریائے سندھ کو کمپنی کے کیش فلو کی طرح سمجھ سکتی ہیں، وہ مستقل بہاؤ جو کاروبار کے انجن کو ٹھنڈا اور چلتا رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ ایسی کمپنیاں نہ صرف بحران جھیل لیتی ہیں، بلکہ اکثر اپنے کمزور حریفوں سے مارکیٹ شیئر بھی چھین لیتی ہیں۔ اور جو کمزور سٹاکس ہوتے ہیں؟ وہ جنک سٹاکس یا کمزور کمپنیاں اس رائی کوٹ والے مشکل موڑ پر کمزور بریک والی چھوٹی گاڑی کی طرح ہوتی ہیں، وہ اکثر ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بحران کے وقت
क्वालिटी यानी मेयारी कंपनियों पर तवज्जो देना बहुत बहुत अहम है। 2.5 जगलॉट, सब्र के जरिए औसत कम करना। अच्छा, रायकोट से आगे जगलोट तक पहुंचते पहुंचते सुना है सड़क कुछ बेहतर होने लगती है। उतार चढ़ाव तो शायद अब भी हो, लेकिन इतने शदीद नहीं रहते। क्या ये वो मरहला है जब मार्केट भी गिरने के बाद कहीं संभलने लगती है, एक सतह तलाश करती है? जी, ऐसा कहा जा सकता है। और सरमायाकारी में ये वो वक्त हो सकता है जब आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIPs के जरिए अपनी सरमायाकारी जारी रखें या शायद थोड़ी बढ़ा दें। SIPs ये क्या हैं? SIP का मतलब है कि आप मुनज़्ज़म तरीके से, जैसे हर महीने एक मखसूस रकम की सरमायाकारी करते रहते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जारी हो या नीचे। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है, खास तौर पर जब मार्केट नीचे हो? फायदा यह है कि जब मार्केट नीचे होती है तो आपकी वही माहाना रकम आपको उस असासे के ज़्यादा यूनिट्स खरीद कर देती है। ओह, अच्छा। इससे वक्त के साथ साथ आपकी औसत खरीदारी की कीमत कम हो जाती है। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये बिल्कुल स्कर्दू की तरफ मुस्तकिल रफ्तार से बढ़ते रहने जैसा है। आप ये इंतज़ार नहीं करते कि मौसम बिल्कुल साफ हो जाए तो चलेंगे। आप बस मुस्तकिल मिजाजी से अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो जब तक आप स्कर्दू पहुंचते हैं, आपकी औसत लागत कम हो चुकी होती है। जी, औसत लागत भी कम और शायद आपका खौफ भी। 2.7 स्कर्दू पॉलिसी की धूप और बहाली। और फिर आखिरकार तमाम मुश्किलात, चढ़ाइयों, उतराइयों के बाद मंजिल आ ही जाती है स्कर्दू। वसी वरीज वादी, पुरसुकून माहौल और बादलों से झनती हुई धूप। एक कामयाबी का, एक सुकून का एहसास होता होगा। बिल्कुल। और मार्केट्स में ये बहाली यानी रिकवरी का मरहला है। ये तब होता है जब मईशत में बेहतरी के आसार नजर आने लगते हैं। जैसे कि जैसे स्टेट बैंक शरह सूद कम करना शुरू कर दे, हुकूमत की पॉलिसियां कारोबार के लिए साजगार हों, IMF से कोई मुआहदा हो जाए या रुपया मुस्तहकम होने लगे। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक धूप की पहली किरणें होती हैं। और एक समझदार सरमायाकार बिल्कुल इस मुसाफिर की तरह जानता है कि ये मंजिल, ये बहाली किस्मत से नहीं मिली। ये सब्र, मंसूबाबंदी और बर्दाश्त का नतीजा है। 2.7 वापसी का सफर, लिबरेज से गुरेज। अब जरा वापसी के सफर का सोचें। उन्हीं रास्तों से वापस गुजरना है, बाबूसर से, चिलास से। क्या रवैया अब भी वही होगा जो जाते हुए था, या कुछ बदलेगा? यकीनन बदलेगा। अब ज्यादा एहतियात होगी। आपने देख लिया है कि रास्ते में क्या खतरात हैं, कहाँ एहतियात करनी है। सही। इसी तरह मार्केट क्रैश से गुजरने के बाद एक बहुत अहम सबक जो सरमायाकार सीखते हैं वो है लेवरेज के खतरात से आगाही। लेवरेज यानी कर्ज लेकर सरमायाकारी करना। जी, मार्केट क्रैश में लेवरेज इस्तेमाल करना वो बाबूसर के किनारे पर तेज रफ्तारी करने जैसा है। बहुत खतरनाक। क्यों? क्योंकि ये आपके मुमकिना मुनाफे को तो बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपके नुकसान को भी कई गुना बढ़ा देता है, खासतौर पर जब गैर यकीनी सूरत हाल बहुत ज़्यादा हो, विजिबिलिटी कम हो। तजुर्बाकार सरमायाकार जानते हैं, ज़्यादा रिस्क लेकर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करने से बेहतर है कि महफूज तरीके से थोड़ी देर से ही सही अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। खौफ के दरमियान मौक़े की निशानदेही। तो ये सब तो हुआ कि क्रैश में एहतियात कैसे करनी है, लेकिन क्या मार्केट क्रैश सिर्फ नुकसान और खौफ का ही नाम है, या इसमें कोई मौका भी छुपा होता है? वो चलास वाली सुबह याद है? लैंडस्लाइड हुई, सब घबराए हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इंतजार किया, रास्ता खुला और वो आगे बढ़ गए। बिल्कुल, यही तो कंट्रेरियन इन्वेस्टिंग यानी मुतज़ाद सरमायाकारी का बुनियादी नुक्ता है। ये क्या है? इसका मतलब है कि मकबूल रुझान के खिलाफ जाना, खास तौर पर तब जब मार्केट में खौफ बहुत ज्यादा हो। जब हर कोई डर कर बेच रहा हो तो एक मुतज़ाद सरमायाकार सुकून से ये जायजा लेता है कि कौन सी कंपनियां या असासे हैं जो गैर जरूरी तौर पर बहुत सस्ते हो गए हैं। अच्छा। वो ये देखता है कि क्या ये मसला आर्जी है, जैसे सड़क का आर्जी तौर पर बंद हो जाना, या ये कोई मुस्तकिल खराबी है। क्रैश के दौरान अक्सर बहुत अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर्स भी इंतहाई पुरकशिश कीमतों पर मिल जाते हैं। तो यहाँ सब्र और तज्जिया काम आता है। जी, सब्र और तज्जिया यहाँ मुनाफे का बाइस बन सकता है। ये वो मुनाफा है जो अक्सर बोरियत के भेस में छुपा होता है। और वो रायकट पुल वाली मिसाल, वहाँ आपने सिग्नल देखकर इंतजार किया था। क्या मार्केट में भी ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिन्हें देखकर समझदार सरमायाकार फैसला कर सकता है? हाँ, बिल्कुल होते हैं।
مارکیٹ بھی سگنل دیتی ہے، مثال کے طور پر جب بہت اچھی مستحکم کمپنیوں کے ڈیویڈنڈ ییلڈز یعنی ان کے شیئر کی قیمت کے مقابلے میں ان کا سالانہ منافع کا حصہ تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ ہو جائیں، یا جب غیر ملکی سرمایہ کار گھبرا کر بہت بڑی مقدار میں سرمایہ نکال رہے ہوں، تو یہ چیزیں اکثر اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مارکیٹ میں شدید خوف پایا جاتا ہے اور شاید قیمتیں اپنی اصل قدر سے بھی نیچے چلی گئی ہیں۔ تو جہاں دوسرے خطرہ دیکھ رہے ہیں، وہاں ایک سمجھدار سرمایہ کار ان سگنلز کو ممکنہ موقع کے طور پر دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ احتیاط کے ساتھ لیکن اعتماد سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور وہ مختلف گاڑیوں والی بات بھی دلچسپ تھی، جیسے پہاڑوں میں 4x4 بہتر چلتی ہے، سیڈان شاید مشکل میں پڑ جائے۔ کیا مارکیٹ میں بھی بحران کے دوران کچھ شعبے دوسروں سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں؟ جی ہاں، اسے سیکٹر روٹیشن کہتے ہیں۔ مطلب سرمایہ کا بحران کے دوران ایک شعبے سے نکل کر دوسرے زیادہ محفوظ یا مضبوط سمجھے جانے والے شعبے میں منتقل ہونا۔ کون سے شعبے عام طور پر بہتر رہتے ہیں؟ عام طور پر بحران کے دوران دفاعی شعبے یعنی ڈیفینسو سیکٹرز بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں، جیسے کہ بنیادی ضروریات زندگی بنانے والی کمپنیاں، کنزیومر سٹیپلز، توانائی، انرجی یا یوٹیلیٹیز، بجلی گیس وغیرہ، کیونکہ ان کی مصنوعات یا خدمات کی طلب نسبتاً مستحکم رہتی ہے، چاہے معیشت کیسی بھی ہو۔ تو ایک ہوشیار سرمایہ کار وہ حالات کے مطابق اپنے پورٹ فولیو کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، یعنی گیئر تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اپنی منزل یعنی اپنے طویل مدتی اہداف پر نظر رکھتا ہے۔ تاریخی کریش اور بحالیاں، وہ سڑکیں جن پر ہم پہلے چل چکے ہیں۔ یہ یاد رکھنا بھی شاید ضروری ہے کہ مارکیٹ کریش کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، تاریخ میں ایسا بار بار ہوا ہے۔ بالکل، اور ہر کریش کے بعد بحالی بھی آئی ہے، یہ ایک سائیکل ہے۔ اگر ہم اپنی مثال پر ہی رہیں تو 2008 کا جو عالمی مالیاتی بحران تھا، وہ شاید بابو سر ٹاپ کی کوئی بہت بڑی لینڈ سلائیڈ جیسا تھا جس نے راستہ کافی عرصے بند رکھا، لیکن آخر کار راستہ صاف ہوا اور مارکیٹیں نہ صرف بحال ہوئیں بلکہ نئی بلندیوں پر گئیں۔ اور پاکستان کی مارکیٹ میں یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے 2019 میں سیاسی اور معاشی غیر یقینی صورتحال تھی، وہ شاید رائی کوٹ کے قریب ٹائر فلیٹ ہونے جیسا تھا، لیکن معیشت نے سنبھلنا شروع کیا۔ پھر 2022-23 میں مہنگائی، IMF کی تاخیر، وہ سب چیلنجز، وہ شاید چلاس والا مشکل لمبا چکر کاٹنے جیسا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX میں ایک زبردست تقریباً 70% سے زیادہ کی ریلی دیکھی۔ تو تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ بحران آتے ہیں مگر گزر بھی جاتے ہیں۔ تو سبق یہ ہے کہ ہر بحران، ہر چکر سرمایہ کار کو زیادہ سمجھدار، زیادہ تجربہ کار بنا دیتا ہے۔ نقشہ وہی رہتا ہے، بس اس پر چلنے کا اعتماد اور حکمت عملی وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ درست۔ ذہنیت، ڈرائیور کا نظم و ضبط۔ آخر میں شاید سب سے اہم چیز وہ ذہنیت ہے، مائنڈ سیٹ۔ دیکھیں، پہاڑی ڈرائیونگ میں گھبراہٹ، پینک، وہ سب سے بڑا دشمن ہے، وہ موت کا باعث بن سکتا ہے۔ جی، سرمایہ کاری میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ جب مارکیٹیں گریں تو شور مچانے، ہارن بجانے یا دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنے منصوبے پر قائم رہیں، اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑیں۔ غیر یقینی صورتحال کی دھند میں بڑے جذباتی فیصلے نہ کریں، تیز رفتاری نہ کریں۔ اور دوسروں کی دیکھا دیکھی؟ بالکل نہیں، ان لاپرواہ ڈرائیوروں کی پیروی نہ کریں جو ریوڑ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اپنی لین پر توجہ دیں، یعنی اپنے طویل مدتی اہداف پر فوکس رکھیں۔ ہر مارکیٹ کریش آپ کی مالیاتی سمجھ بوجھ سے زیادہ آپ کے جذباتی نظم و ضبط کا، آپ کے ایموشنل بریکنگ کا امتحان لیتا ہے۔ حکمت عملی کے اقدامات، آپ کی پہاڑی سڑک کی چیک لسٹ۔ ٹھیک ہے، تو جو ہم نے اس سفر سے سیکھا، آئیے اس کے اہم اقدامات کو ایک مختصر سی چیک لسٹ کی صورت میں دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد رہے۔ ضرور۔ پہلا، جب والیٹیلٹی بہت زیادہ ہو یعنی کم ویزیبلٹی تو کیا کرنا ہے؟ رکیں اور جائزہ لیں، گھبرائیں نہیں۔ دوسرا، جب مارکیٹ تیزی سے گرے، تیز موڑ آئیں۔ اپنے پورٹ فولیو کو ری بیلنس کرنے پر غور کریں۔ تیسرا، جب غیر یقینی صورتحال بہت زیادہ ہو، آگے لینڈ سلائیڈ کا خطرہ ہو، کچھ کیش یعنی لیکویڈیٹی ہاتھ میں رکھنا بہتر ہے۔ چوتھا، جب بحالی کے ابتدائی آثار نظر آئیں، بارش کے بعد صاف آسمان،
تب معیاری کمپنیوں میں آہستہ آہستہ سرمایہ کاری بڑھائیں۔ اور پانچواں، اپنے کیش لیول یعنی فیول چیک پر نظر رکھیں اور SIPs کے ذریعے مستقل منظم سرمایہ کاری جاری رکھیں۔ تو خلاصہ یہ کہ منزل تک پہنچنے کے لیے رفتار سے زیادہ ردم اور مستقل مزاجی اہم ہے۔ بالکل، ایک نظم و ضبط والا ڈرائیور سکردو رفتار سے نہیں پہنچتا، وہ ردم سے پہنچتا ہے۔ واپسی کا سفر، عکاسی اور بحالی۔ سکردو سے واپسی کا سفر، جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی، وہ اکثر زیادہ پرسکون ہوتا ہے، لیکن شاید زیادہ سبق آموز بھی، ہے نا؟ جی ہاں، کیونکہ اب آپ راستے سے واقف ہو چکے ہیں، آپ کو خطرات کا اندازہ ہے، اب زیادہ اعتماد سے مگر کم جلد بازی سے گاڑی چلاتے ہیں۔ تو سرمایہ کاری میں بھی کریش کے بعد کا دور کچھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ بالکل، ایک تجربہ کار سرمایہ کار بحالی کے اشاروں پر نظر رکھتا ہے، مارکیٹ میں پیسوں کی روانی یعنی لیکوڈیٹی کا واپس آنا، کرنسی کا استحکام، تجارتی حجم میں اضافہ، لیکن وہ ان اشاروں کو دیکھ کر فوراً سے پہلے کود نہیں پڑتا۔ وہ صبر کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ بحالی میں وقت لگتا ہے، یہ ایک عمل ہے، تو اس مرحلے پر صبر اور مستقل مزاجی وہ واپسی پر اترائی میں آرام سے کنٹرول طریقے سے گاڑی چلانے کی طرح ہے، ہموار، پرسکون اور پراعتماد۔ بحران سے نمٹنے کے عزم آہن اصول۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں اس سفر کی روشنی میں، جی، کرش جو ہیں وہ بابو سر پاس جیسے ہیں، مشکل چڑھائیاں، لیکن دوسری طرف خوبصورت نظارے بھی۔ بالکل، اور کیش جو ہے وہ آپ کا اضافی فیول کین ہے، آدھے راستے میں آپ اس کے لیے خود کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور گھبراہٹ وہ دھند ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، انتظار کریں، یہ ہمیشہ چھٹ جاتی ہے۔ ری بیلنسنگ، وہ گیئر نیچے کرنا ہے، افراتفری پر قابو پانا۔ معیاری سٹاکس، وہ پہاڑی جیپیں ہیں جو برداشت کے لیے بنی ہیں۔ اور SIPs، وہ آپ کا مستقل تھروٹل ہے، مستقل اور پرسکون۔ اور آخر میں تاریخ آپ کا GPS ہے، یہ دوراتی نہیں لیکن ملتی جلتی ضرور ہے، رائم کرتی ہے۔ لاہور واپسی مکمل دائرہ۔ اور آخر کار جب آپ اس پورے چکر سے گزر کر، یعنی جب مارکیٹ بحال ہو جاتی ہے اور آپ اپنے طویل مدتی اہداف کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تو آپ واپس لاہور پہنچتے ہیں۔ آپ کی گاڑی یعنی تجربہ شاید کچھ دھول آلودہ ہو، لیکن آپ کا دل اطمینان سے بھرا ہوتا ہے۔ جی، اور سرمایہ کاری کے بارے میں آپ کا نظریہ بدل چکا ہوتا ہے۔ آپ نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہ اصل قدر تیز رفتاری میں نہیں بلکہ برداشت اور مستقل مزاجی میں ہے۔ بالکل، طویل مدتی سرمایہ کاری اسی طرح کام کرتی ہے۔ مارکیٹ کریش وہ بابو سر کی چڑھائی کی طرح ایک مشکل مگر عارضی مرحلہ ہے۔ وہ صبر، وہ حکمت عملی اور اس کے نتیجے میں جو دولت اور ذہنی سکون ملتا ہے، وہ یادیں زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں۔ اختتامی خیالات۔ تو مارکیٹ کریش اور یہ پہاڑی سفر دونوں ہمیں ایک بہت اہم سچائی سکھاتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ یہ کہ آپ بیرونی حالات کو، علاقے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے رد عمل کو، اپنی تیاری کو، اپنی حکمت عملی کو ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہر مشکل موڑ صبر سکھاتا ہے، اور ہر بحران لچک پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، وہ مسافر جو ناران کی پہلی بارش دیکھ کر ہی واپس مڑ گئے، انہوں نے کبھی سکردو کی ان فیروزی جھیلوں کا نیلا پانی نہیں دیکھا۔ صحیح۔ اسی طرح وہ سرمایہ کار جنہوں نے 2023 کے اوائل میں گھبرا کر سب کچھ بیچ دیا، انہوں نے 2024 کی اس شاندار PSX ریلی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اہم یہ ہے کہ اپنے منصوبے پر قائم رہا جائے، راستے پر ڈٹے رہا جائے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، کیونکہ منزل کا جو منظر ہے، یعنی مالی آزادی، ذہنی سکون، اعتماد، وہ ہر مشکل قدم اور ہر صبر آزما لمحے کا بہترین صلہ ہے۔ کیا خوب کہا، ہر بحران اگلے عروج کی بیج بوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہر پہاڑ اپنے موڑ کے پار خوبصورتی کی ایک نئی وادی چھپائے رہتا ہے۔ جی، تو آج کے لیے ہمارا سوال یہ ہے، کیا کسی نے اپنا ذاتی بحران سے نمٹنے کا منصوبہ تیار کیا ہے؟ لوگ غیر متوقع مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے لیے کتنے تیار ہیں؟ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ عزم آہن فنانس پوڈ کاسٹ سننے کا شکریہ۔